السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل افسانہ پوائنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں آپ کو ہر طرح کی دلچسپ کہانیاں سننے کو ملیں گی، مگر کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل افسانہ پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ اس کو میوزک سنتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ میوزک بند کر کے اس نے انڈین فلم لگا دی۔ جب فلم ختم ہوئی تو پھر روبی اپنے پسندیدہ مشغلے میں مشغول ہو گئی۔ اس کا دل پسند مشغلہ چیٹنگ تھا۔ وہ گھنٹوں کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کر چیٹ کرتی تھی۔ آج بھی جب وہ اپنے اس مشغلے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی تو رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن ابھی تو اسے مزہ آنے لگا تھا، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی کمپیوٹر کے سامنے سے نہ اٹھ سکی۔ پھر پتہ نہیں رات کو کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح ماسی آئی اور اسے سوتا دیکھ کر دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو قریب 11:15 ہو رہے تھے۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ واش روم میں گئی، منہ ہاتھ دھونے کے بعد کچن میں سے کچھ کھانے کو لے کر پھر دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر سکون قلب کی تلاش میں میوزک سی ڈی چیٹنگ میں مصروف ہو گئی۔ اتنے میں دروازے پر بیل ہوئی اور ماسی ہاتھ میں کارڈ لیے ہوئے روبی کے کمرے میں آئی اور بولی، بی بی جی، یہ کارڈ سامنے والی عورت کے گھر سے آیا ہے۔ روبی نے کارڈ کھولا تو اسے پتہ چلا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انوائٹ کیا گیا ہے۔ مجھے ضرور جانا چاہیے، روبی نے سوچا۔ سال میں ایک ہی تو موقع ہوتا ہے کسی مذہبی محفل میں جانے کا۔ تاریخ دیکھنے کے بعد اس نے حساب لگایا تو ابھی 2 دن باقی تھے۔ میرا خیال ہے مجھے ابھی سے تیاری شروع کرنی چاہیے۔ آج شاپنگ کے لیے جاؤں گی، پھر کپڑے بھی سلائی کرنے ہیں، جویلری بھی میچنگ کرنی ہے۔ کپڑے کیسے ہونے چاہیے، کلر، ڈیزائن وغیرہ آشی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس نے فون ملایا۔ ہیلو آشی، کیسی ہو؟ ہاں روبی، تم سناؤ؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ آشی، ہمارے سامنے جو آنٹی ریحانہ ہے نا، انہوں نے میلاد کا پروگرام بنایا ہے، مجھے بھی بلایا ہے۔ میں نے سوچا تیاری کے سلسلے میں تم سے مشورہ کر لوں۔ روبی، تم میلاد میں جا رہی ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ آخر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے تھے، ان کی خوشی تو سب کو منانی چاہیے۔ ہاں یار، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن وہاں تو جھوم جھوم کر نعتیں پڑھنی پڑتی ہیں، اور پھر یہ نعتیں پڑھنے والی پروگرام بھی تو کافی لمبا کر دیتی ہیں۔ تمہاری مرضی آشی یار، مگر میں تو ضرور جاؤں گی۔ اچھا بھائی، ضرور چلنا۔ تم ایسا کرنا، کوئی اچھا سا سوٹ لے کر ساتھ جویلری میچ کر لینا، اور ہاں، تیار کسی بیوٹیشین سے ہونا، میں چلوں گی تمہارے ساتھ۔ شام کو جب آشی شاپنگ کر کے آئی تو وہ اپنی ہر چیز چیک کر رہی تھی اور ساتھ اپنی شاپنگ اپنے کزن آصف کو دکھا رہی تھی۔ آصف بھی ہر چیز پر بے لاگ تبصرہ کر رہا تھا۔ آصف سوٹ کا کلر دیکھ کر بولا، یہ پنک کلر تو ویسے بھی تم پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ روبی خوشی سے اچھل پڑی اور تیزی سے بولی، ہاں، دکاندار بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ کلر آپ پر بہت سوٹ کرے گا۔ یہ دیکھو، میں پوسٹر بھی ساتھ لائی ہوں، کیا غضب کا ڈیزائن ہے، خاص کر بازو تو بہت ہی زبردست ہیں۔ کندھے کے اوپر ایک پتا بنا ہوا ہے اور باقی بازو خالی۔ اچھا، ایسا کرتی ہوں، درزی کو فون کر کے بلا لیتی ہوں، پھر اسے خود ہی بتاؤں گی کہ فٹنگ کیسی رکھنی ہے۔ آخر درزی کو کپڑے دے کر اسے خود سکون ہوا اور باقی چیزیں سمیٹ کر روبی اپنے کمرے میں چلی گئی اور آصف بھی فلم دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بیڈ پر گر گئی۔ اسے کافی تھکن ہو رہی تھی۔ اس نے سونے کی کوشش کی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، دل بے چین تھا۔ روبی اپنی اس کیفیت سے بہت پریشان تھی۔ وہ اکثر اس کیفیت میں ہوتی۔ وہ اپنے دل کے سکون کے لیے بہت کچھ کر چکی تھی، بے شمار ڈائجسٹ، ہر طرح کے میوزک، کیسٹ، سی ڈی وغیرہ، ہر وہ فیشن جو اس کے بس میں تھا وہ اختیار کیا۔ رات کو دیر تک دل کے سکون کے لیے وہ مختلف انداز اپناتی، لیکن سب بے سود۔ آج پھر جب اس کی ایسی کیفیت ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اس نے جلدی سے آنسو صاف کر لیے اور پھر اس نے ایسی کیسٹ لگائی جو اس کے خیال میں اسے ضرور سکون دے گی۔ وہ میوزک سنتی ہی اس لیے تھی کہ اس نے سنا تھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن اس کی اکثر یہ کوشش ناکام رہتی۔ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، اچھا گھر، نوکر چاکر، گاڑی، اچھا لباس۔ سب سے بڑھ کر جو بات منہ سے نکالتی وہ ضرور پوری ہوتی۔ زندگی بہت مصروف تھی، لیکن کچھ کمی ضرور تھی جو روبی کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ آج روبی خلاف معمول جلدی اٹھی، ناشتے سے فارغ ہو کر عاشق کے گھر گئی۔ عاشق کو ساتھ لیا اور بیوٹیشن کے پاس دونوں چلی گئیں۔ بیوٹیشن نے روبی کو بہت زبردست تیار کیا تھا۔ عاشق اپنی دوست کو دیکھ دیکھ کر بے حال ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میری دوست تو پہلے ہی بہت خوبصورت تھی اور آج تو ہر چیز ہی کیا زبردست لگ رہی ہے۔ روبی نے آج بالوں کی کٹنگ بھی دوبارہ کروائی تھی اور پھر بالوں کو ڈرائی بھی کروایا تھا۔ آنکھوں میں لینس لگائے اور پنک سوٹ میں تو روبی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ محفل میلاد میں جانا تھا، لہٰذا بڑے نازک انداز سے دوپٹہ آدھے سر پر رکھ لیا۔ جب روبی محفل میں پہنچی تو سب روبی کی تعریف کیے بغیر رہ نہ سکے۔ روبی اسٹیج کے قریب رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی اور ساتھ بیٹھی خواتین سے ہیلو ہائی کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پروگرام شروع ہوا تو اناؤنسر نے ایک عورت کو تلاوت کے لیے بلایا۔ تقریباً تمام عورتوں نے جو دوپٹے گلوں میں لٹک رہے تھے آدھے سر پر رکھ لیے۔ تلاوت کے بعد تمام خواتین نے مل کر کچھ نعتیں پڑھیں۔ پھر سیرت کے موضوع پر پروگرام کرنے کے لیے ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو بلایا گیا۔ اس لڑکی نے بڑے خوبصورت انداز سے اپنی بات شروع کی۔ اس نے کہا کہ آج میں سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گی، کیوں نہ کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یاد ہونی چاہیے، کیوں نہ کہ کبھی کبھی ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ میرا اور آپ کا رب قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اسے چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام، ہر بات قابل عمل ہے، گھر کے معاملات ہوں یا ذریعہ معاش، دوستوں سے تعلقات ہوں یا دشمنوں سے، رویہ بچوں کی تربیت ہو یا بڑوں کے حقوق، ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے قابل عمل نمونہ ہے۔ یعنی جو کام میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے یا جن کاموں کو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کام میں کروں، اور جن کو وہ ناپسند کرتا ہے میں بھی انہی کاموں کو ناپسند کروں۔ اس کے بعد وہ لڑکی مہمان خواتین سے براہ راست مخاطب ہوئی کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ درس دینے والی تو درس دے رہی تھی، لیکن روبی کی زندگی میں ایک کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ بریرہ کا انداز بھی دلوں کو موہ لینے والا تھا۔ تمام عورتیں یہ درس بڑے انہماک سے سن رہی تھیں اور اکثر عورتیں اپنا جائزہ لے رہی تھیں، کچھ اپنے دوپٹے ٹھیک کر رہی تھیں، کچھ اپنے کپڑوں کی طرف دیکھ رہی تھیں اور اپنے ننگے بازو چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ہال میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آخر میں بریرہ نے کہا، عزیز بہنوں، ہمیں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور وہی کام اپنانے چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے۔ کبھی کبھی تنہائی میں رب سے باتیں کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کی کوتاہیوں سامنے رکھ کر آنسو بہا کر اللہ سے محبت کا اظہار کریں، اس سے عبادت کے طریقے پوچھیں اور اسے منانے میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو روبی کے لیے توشہ آخرت بن گئے۔ گھر جا کر اس نے وہ تمام چیزیں جو بڑی محبت اور چاؤ سے بنائی تھیں، کپڑے، جولری، اپنے کمرے میں لگی ہوئی بڑی بڑی تصاویر، یہ تمام چیزیں اسے فضول لگیں، اور وہ چیزیں جو اس کی پسند کی تھیں، مثلاً کارپٹ، قیمتی پردے، مختلف میوزیکل سی ڈی اور ایسی ہی بے شمار چیزیں جن سے اس کو اب کوئی دلچسپی نہ رہی۔ اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ میں انشاءاللہ اپنے گھر کو اور اپنے دل کو اسلامی لحاظ سے خوبصورت بناؤں گی۔
میرا لباس، میری گفتگو، میری زندگی کے تمام معاملات اب انشاءاللہ اللہ اور اس کے محبوب کی پسند کے مطابق ہوں گے۔ یہ فیصلہ کر کے روبی اٹھی تو مسجد سے آواز آ رہی تھی، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ تھوڑی دیر بعد روبی کپڑے بدل کر زندگی میں پہلی بار ہوش میں نماز پڑھ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ نماز کے ارکان ادا کر رہی تھی، اس کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ جب روبی نے سر سجدے میں رکھا تو آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کا رب سب سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ روبی سوچ رہی تھی، وہ بے چین دلوں کو چین دینے والا مجھے بھی ضرور سکون قلب دے گا اور میری مدد فرمائے گا۔ نماز مکمل کر کے روبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اپنے رب کے سامنے وہ اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ تھی اور رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے اللہ مجھے معاف فرما، میری مدد کر اور مجھے اپنی عبادت کے وہ طریقے سکھا کہ میں تیری بندگی کر سکوں اور قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچ سکوں۔ چند روز بعد روبی کے منہ سے دعا کے یہ الفاظ نکل رہے تھے، اے اللہ اپنی محبت میرے دل میں ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے اور اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، اور دنیا کی ہر تل پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب دنیا والوں کو تو ان کی دنیا سے ٹھنڈک اور لذت دے تو میری آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دے۔ آمین۔